سلفی چینل کے لیے قرآن و سنت پر مبنی پیغامات پہنچانے کے لیے ایسا چینل ہونا چاہیے، اور چاہیے کہ جن کو اللہ نے توحید کی دولت بخشی ہے، سنت کی سمجھ دی ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی قربانی دیں، وقت کی قربانی دیں، اپنی صلاحیتوں کو قربانی دیں۔ یہاں آنے والا ہر شخص جو ہے عقائد اور توحید پہ علم سیکھ کے ہی جاتا ہے۔ احمد صاحب آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ میرا ہندوستان یو پی سے تعلق ہے، دہلی کے قریب۔ چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو ابھی ملی ہیں جو کبھی ہم محسوس نہیں کر سکتے تھے، اور ابھی ہم کو پتہ چلا ہے کہ کافی بدعت اور شرک ایسے پھیل رہا ہے آدمیوں کے جسم میں، اور جو محسوس ہی نہیں ہو رہا آدمیوں کو۔ آپ کا نام؟ محمد صابر۔ محمد صابر صاحب کہاں سے تعلق ہے؟ مکہ سے ہوں۔ مکہ مکرمہ سے تشریف لائے ہیں۔ دعوت سینٹر، جدید دعوت سینٹر کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی ہاں سنا۔ کس طرح سے سنا ہے؟ اللہ دین کا اس میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور میرا پہلا اتفاق ہے میں یہاں آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے دعوت سینٹر والوں کو، جنہوں نے اتنا اچھا یہاں پہ انتظام کیا ہوا ہے، اور ہر آنے والا سال پہلے سے بہتر پروگرام ہو رہا ہے، اور پبلک بھی زیادہ آ رہی ہے، اور انتظام میں ہر طریقے سے بہتری آ رہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے ہم اور آپ جیسے لوگوں کو چن رکھا ہے۔ میرا نام محمد زبیر ہے، میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں، اور یہاں پر جو جدہ دعوت سینٹر ہے الحمدللہ اس سے ہم کو بہت ہی دین اور اسلام کی صحیح تعلیمات معلوم حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے علماء کرام ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس مقصد کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں اس مقصد تک ہم پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم جدہ دعوت سینٹر کے تعلق سے یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہم جتنے اپنے احباب ہیں، دوست ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہماری ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے ساتھ خاص طور اور پہ میں بہت خوش ہوں کہ جدہ دعوت سینٹر کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میں ہر سال جدہ دعوت سینٹر کے ساتھ تعاون کروں۔ بہت اچھا کام چل رہا ہے دینی دعوت کا۔ یہاں ہند و پاکستان کے مختلف علماء کرام پہنچتے ہیں۔ قابل تعریف ہے کہ انہوں نے اس تاریخی پروگرام کو کامیاب بنانے میں رات دن جد و جہد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی خدمات کو قبول فرمائے اور جزائے خیر سے نوازے۔ فضل بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد فضل ہے۔ والوں کے لیے جو اردو زبان والے ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری کی بات ہے، جو اپنے علاقے میں جہاں پہ اردو بولی جاتی ہے اس جگہ وہ توحید نہ سیکھ سکے، لیکن یہاں آ کے دعوت سینٹر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ کتاب و سنت کو جان لیے، کا علم ان کے دلوں میں آیا۔ اگر کاش اللہ تعالیٰ ان کی زبانی، ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ اپنے علاقوں میں اگر نور ٹی وی کے ذریعے بتا دیا تو کیا ہی خوب ہوگا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارے اخوان جن کے تاثرات آپ نے سنے، اسی پر اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المسلم، براءتي من المشرك، براءتي ممن عبد غير الله، براءتي ممن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. الواجب على علماء الحق أن يتقوا الله وأن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة والصحافة، من طريق التلفاز، يعلموا الناس دينهم۔ دنیا بھر میں پھیلا ہوا ذرائع ابلاغ کا نیٹ ورک آج پوری دنیا کو مٹھی میں بند کر چکا ہے، وہ چاہے انٹرنیٹ کی شکل میں ہو یا ٹی وی کی۔ آج مسائل کا حل جاننے کے لیے دارالفتہ کے چکر نہیں لگانے پڑتے، بلکہ گھر بیٹھے اپنے کمپیوٹر یا ٹی وی سیٹ پر مسائل کے حل خود چل کر آپ کے گھر پر دستک دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج جدید وسائل نے دینی معلومات کو اتنا ہی قریب کر دیا ہے جتنا کہ آپ کا ٹی وی سیٹ۔ ٹی وی اس ترقی یافتہ دور کی ایسی ایجاد ہے جس نے اپنے وجود کا لوہا ہر خاص و عام سے منوا لیا ہے۔ ہمارے ملک میں بلکہ پڑوسی ممالک میں بھی شرکیہ نظریات پر مبنی پروگراموں کو وہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے کہ شاید ہی کوئی گھرانہ ایسا ہو جو ان کے فتنے سے محفوظ ہو۔ جو گھرانے خالص دین کے نام سے معروف ہیں وہ بھی آج اگر جمع ہوتے ہیں تو اسی ایڈیٹ باکس کے سامنے۔ یہاں ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے، کیا ہمیں باطل کے مقابلے میں حق کو اس ٹی وی کے ذریعے نہیں پھیلانا چاہیے؟ اور اسی ہدف کو لے کر ہم نے نور ٹی وی چینل کے بارے میں کام کا آغاز کیا، تاکہ اس دنیا میں بسنے والوں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ان کی صحیح طور پر رہنمائی کی جا سکے، اور وہ گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر قرآن و سنت کی منور شاہراہوں پر آ جائے۔
سائے جاہلیت کے اندھیروں کو مٹائیں اور نور توحید سے گھروں کو منور کر دیں. یہ ہی وہ واحد شخص ہیں کہ جنہوں نے کم از کم مجھے صراط مستقیم کا راستہ دکھلایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج میرے بعد تقریباً 28 یا 30 لوگوں کی لائن میرے پیچھے موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں عاقل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ خود اپنا تعارف خود کرائیں اور ساتھ ساتھ انا صاحب کا بھی کرائیں. آپ دیکھنا شروع فرمائیں گے کہ شرک کس طرح سے پنپ رہا ہے. لیجیے ملاحظہ فرمائیے. میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے چلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے. یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ چلتا ہے. محترم ناظرین کرام، یہ شخص اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ خواجہ کا سکہ چلتا ہے، جبکہ قرآن کریم کا دعویٰ اس کے بالکل برعکس ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اللہ کون ہے جو حاجت مندوں کی دعائیں قبول کر کے پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے. کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ حضرات، یہ عقیدہ جو یہاں فلم میں بیان ہوا ہے قرآن کے عقیدے کی صریح مخالفت کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا تھا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب فیصلہ آپ کو خود ہی کرنا ہے کہ کون سا دین اس لائق ہے کہ دنیا میں پھیلے، وہ دین جو اللہ نے نازل فرمایا یا مسلمانوں کا خود مرتب کردہ دین. مجھ سے پورا نہ ہو سکا، سکینہ پانی مانگے گی، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا تو عباس کیا کروں؟ کیا مولا میرا لاشا اٹھا کے عمر سعد کو دے دینا اور کہنا عباس کہتا تھا کہ جتنے گھوڑے دوڑانے ہو میرے لاشے پہ دوڑا لے، میرے آقا کی لاش پامال نہ کرے. عباس صحیح ہو گئے. عباس کا علم مولا حسین نے اٹھا کے خیمہ میں چلے آئے. روایات کہتی ہے جب اکبر کا لاشا آیا تھا بی بی زینب نے کہا تھا واہ اکبر. جب قاسم کے ٹکڑے آئے تھے تو بی بی نے کہا تھا واہ قاسم. جب عباس کا خالی علم آیا تو بی بی زینب نے سر سے چادر اتار دی اور یہی کا ماں حجاب. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان ورسول الله يوجهنا أن نتبع هدي القرآن، أن نتبع هدي القرآن، أن نتبع هدي القرآن. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير